وہ دونوں مال میں انٹر ہوئی۔ تم کیا خریدو گی؟ ایک اچھی سی شرٹ اور پرفیوم۔ زویا سیم کے برتھ ڈے پر اسے گفٹ دینا چاہتی تھی اور اسی لیے اس نے ابا سے جھوٹ بول کر پیسے بھی لیے تھے۔ شرٹ تم خرید لو، پرفیوم میری طرف سے گفٹ ہوگا۔ سائمہ پیسہ بہت کھلے دل سے خرچ کرتی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ بھیجو گی کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی پتہ ہے؟ سائمہ اسے کریت کر سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے کہا ہے کہ وہ اکثر گھر سے باہر ہوتا ہے اور اگر گفٹ اس کی امی کے ہاتھ لگ گیا تو پریشانی ہوگی، اسی لیے اس نے اپنے دوست کا ایڈریس دیا ہے۔ زویا نے مکمل بات اس کے گوش گزار کی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ویسے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بھی اسے میرا ہی ایڈریس دو، تو ثابت یہ ہوا کہ موصوف میرے ہی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے اسے تمہارا باندرا والا اپارٹمنٹ کا ایڈریس دیا تھا۔ زویا سے سیم نے اس کا ایڈریس مانگا تھا تاکہ وہ اس کو برتھ ڈے گفٹ بھیج سکے۔ حالانکہ زویا نے منع کیا تھا کہ اس کا برتھ ڈے سیم سے دوستی سے پہلے ہی ہو گیا تھا، مگر وہ بضد تھا اور سائمہ کے مشورے پر اس نے سیم کو سائمہ کا باندرا والے اپارٹمنٹ کا ایڈریس دیا تھا جو کہ انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ کچھ دیر چاند پٹک کے بعد ایک شرٹ اور پرفیوم خریدا اور پھر دونوں کالج جانے کے بجائے سائمہ نے گاڑی اپنے گھر کی اور موڑ دی۔ سائمہ یہاں کہاں؟ ارے میری جان، تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہی بلکہ تمہاری ہیلپ کر رہی ہوں۔ اب بتاؤ، تم یہ چیزیں لے کر کالج جاؤ گی یا گھر؟ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ زوہا خجل ہو گئی۔ زوہا پہلی بار سائمہ کے گھر گئی تھی اور پہلی ہی بار اس کی موم سے بھی مل رہی تھی۔ وہ ایک نرم دل مگر بے حد مصروف خاتون تھی۔ ان دونوں سے مل کر وہ گھر سے کسی پارٹی کے لیے نکل گئی۔ ان دونوں نے اس کے گفٹ کو پیک کیا اور لگے ہاتھوں ڈرائیور کو بھی بھیج کر کوریئر بھی کروا دیا۔ بھائی زوہا، ایک مرحلہ مکمل ہوا، سائمہ نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کی انگڑائی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ فون گنگنا اٹھا۔ وہ سائڈ میں جا کر فون پر بات کرنے لگی۔ زوہا اس کے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ ہر طرح کے ایسے آراستہ کمرہ تھا۔ زوہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون سی چیز کی طلب ہے جو سائمہ کو مختلف لڑکوں سے دوستی پر آمادہ کرتی ہے۔ اوہ ہو زوہا، تمہارا آج کا دن بے حد اچھا ہے۔ ابھی ایک نیک کام مکمل نہیں ہوا کہ دوسرے کی بھی خبر آ گئی۔ سائمہ نے موبائل چارج سے لگاتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ زوہا اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے عاشق موصوف سے تم سے بھی تیز نکلے۔ تمہارا گفٹ باندرا پہنچ چکا ہے، میں نے ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ وہاں سے لے آئے گا۔ مطلب کل تک تمہارا گفٹ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ سائمہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں گفٹ کے متعلق امی کو کیا جواب دوں گی؟ زوہا کو اب جا کر عقل آ رہی تھی۔ ہاں، یہ تو مسئلہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گفٹ میں میرے نام سے بھیج دیتی ہوں، تمہارا گفٹ بھی تمہیں مل جائے گا اور آنٹی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ سائمہ کے پاس ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی خرافاتی حل ضرور ہوتا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ تم ابھی مجھے کالج کے پاس چھوڑ آؤ تاکہ میں وہاں سے بس لے کر وقت پر گھر پہنچ سکوں۔ زوہا تہہ دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ زوہا، اے زوہا، وہ جو اماں کے ساتھ مل کر کپڑے پر موتیاں ٹانکنے میں مصروف تھی۔ بڑی آپا نوشاد بیگم کی آواز پر چونک اٹھی۔ کیا ہوا بڑی آپا؟ نوردین دروازے میں ایستادہ نوشاد بیگم کی اور بڑھا۔ ارے نوردین، اچھا ہوا تو بھی گھر پر ہی ہے۔ یہ دیکھ، پوسٹ مین آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ زوہا کے لیے کوئی پارسل لایا ہے۔ بڑی آپا نے کوریئر بوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زوہا سارے کام چھوڑ کر دروازے کی سمت دوڑی، مگر دروازے میں چونکہ نوردین کھڑا تھا اس لیے وہ باہر رکھے پارسل کو نہیں دیکھ پائی۔ نوردین نے پارسل کی طرف دیکھا اور پھر پیپرز پر سائن کر دیے۔ ڈیلیوری بوائے تو چلا گیا مگر بڑی آپا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ زوہا کے لیے اتنی بڑی باکس میں پارسل آنا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ محلے میں کوئی غیر معمولی بات ہو اس کی خبر لینے بڑی آپا نہ پہنچے۔ نوردین نے باکس اٹھا کر اندر لے آیا۔ زویا پیچھے سرک گئی۔ نوردین اب اسے کھول رہا تھا اور زوہا سانس تھامے کھڑی تھی۔ قریب ہی بڑی آپا اور نسرین بھی کھڑی تھی۔ نوردین باکس کھول چکا تھا۔ اندر دوسرا باکس تھا۔ اس نے وہ باکس بھی کھول دیا، مگر یہ کیا، اندر ایک اور باکس تھا۔
नूरदीन ने गर्दन उठाकर बेटी की ओर देखा, जिसका चेहरा हर तरह के तासुरात से खाली था। वो फिर झुका और इसने वो बॉक्स भी खोल दिया। अंदर एक और बॉक्स था, मगर वो पैक नहीं था, बल्कि इसमें एक भूरे रंग का कपड़ा रखा हुआ था। नूरदीन ने वो बॉक्स बाहर निकालकर बेटी के हाथों में दिया। जोहा ने हैरानगी से बाप की तरफ देखा और वो बॉक्स थाम लिया। इन सब के बीच बड़ी आपा और नसरीन खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसने भेजा है ये? आखिर खामोशी को चीरने वाली आवाज नसरीन की थी। मुझे नहीं पता अम्मा, जोहा ने आहिस्ता से जवाब दिया। नूरदीन ने सबसे बड़ी बॉक्स को उठाया। इस पर वाज़ेह लफ्जों में साइमा का नाम लिखा था। ये साइमा कौन है? नूरदीन ने सवाल बेटी से किया था, मगर निगाहें बीवी पर थीं। क्या ये साइमा ने भेजा है? नसरीन ने हैरत से पूछा। हाँ, क्या तुम जानती हो इस लड़की को? वो अपनी बीवी से बात कर रहा था। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जोहा के कॉलेज में पढ़ती है, कई बार तो अपने घर में भी आ चुकी है। यकीन ना आए तो बड़ी आपा से पूछ लें। नसरीन जानती थी कि इसका शौहर बेटी को जितना चाहता है, इसकी इज्जत और नामूस को लेकर इतना ही हसास भी है। हाँ नूरदीन, मैं भी इस लड़की से 2-3 दफा मिल चुकी हूँ। अच्छी बच्ची है तो काफी अमीर। बड़ी गाड़ी में बैठकर आती है, मगर सबसे बहुत मिलनसारी से मिलती है। बड़ी आपा ने किसी की तारीफ कर दी, मतलब कि वो तारीफ के काबिल जरूर है। नूरदीन को भी इत्मीनान हो गया। मगर जोहा, इसने तुम्हें अभी क्यों गिफ्ट भेजा है? बड़ी आपा एक ब्रेकिंग न्यूज की आस में आई थी। यूं खाली हाथ लौट जाना इनकी शान के खिलाफ था। वो दरअसल कल इसने लाइब्रेरी कार्ड पर मेरी बर्थडे देख ली, तो इसने कहा कि वो मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाई, इसलिए वो मुझे कुछ न कुछ जरूर भेजेगी। हालांकि मैंने मना भी किया था, मगर वो नहीं मानी। जोहा ने बहुत रुक कर झूठ बोला। अब भेज दिया है तो वापस तो नहीं कर सकते ना। मगर बेटा, इन अमीरों से दोस्ती ज्यादा ना बढ़ाओ तो ही बेहतर है। नूरदीन बेटी को नसीहत कर रहा था। जी, इसने अज़बात में सर हिलाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। नसरीन, तुझे इन बॉक्सों की ज़रूरत ना हो तो मैं ले जाऊं? बड़ी आपा ने आजिज़ से पूछा। ज़रूर बड़ी आपा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बजाय कूड़े में फेंकने के किसी के काम आ जाए तो बेहतरीन है ना। नूरदीन बहुत साफ दिल का मालिक था। इजाज़त मिलते ही बड़ी आपा ने सारे के सारे समेटे और अपने घर चली गई। जोहा, क्या आज तेरा कॉलेज जाना ज़रूरी है? वो जो सवेरे सवेरे कॉलेज जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी, अम्मा की आवाज़ पर पीछे मुड़ी। क्यों अम्मा, तेरी खाला आना चाहती थी, नसरीन ने झिझकते हुए कहा। तो खाला के आने का मेरे कॉलेज जाने या न जाने का भला क्या ताल्लुक? वो तो पहले भी आती रही हैं। इस दफ़ा तेरी खाला एक ख़ास मकसद के तहत आना चाह रही हैं। नसरीन बेटी से शादी की बात करने से झिझक रही थी। तू क्या कह रही है अम्मा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जोहा की समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा इतना झिझक रही थी। अम्मा, तू भी क्या ड्रामों की माओ की तरह सस्पेंस फैला रही है? सीधे सीधे कहती क्यों नहीं है कि खाला इसकी रस्म करने आ रही है? साजिद, जो करीब ही बैठा चाय पी रहा था, वो अम्मा पर गुस्सा होने लगा। अम्मा, साजिद क्या कह रहा है? वो तो इन दिनों सैम की मोहब्बत में इतनी सरशार थी कि अफजल को भूल ही बैठी थी, जिससे इसकी शादी होनी थी। क्या कह रहा है? क्या मतलब है तेरा? आपा अफजल की शादी इसी साल करना चाह रही हैं और तेरे अब्बा भी राजी हैं, तो हमने तय किया है कि आज सादगी से रस्म कर दी जाए और जब तेरे कॉलेज में ईद की छुट्टियां होंगी, इस वक्त निकाह और रुखसती हो जाएगी। नसरीन ने पूरा प्रोग्राम बनाकर रखा था। हरगिज नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी, जोहा ने फौरन जवाब दिया। क्यों, तू शादी क्यों नहीं करेगी? साजिद, जो बहुत देर से इसकी और अम्मा की बातें सुन रहा था, इसका इनकार सुनते ही तेश में आगे बढ़ा। वो डरकर अम्मा के पीछे छुप गई कि कहीं साजिद हाथ ही ना उठा दे। साजिद, तू रहने दे, मैं बात करती हूँ। नसरीन ने साजिद को परे करते हुए जोहा का बाजू दबोचकर इसे अपने सामने किया। क्यों शादी नहीं करनी तूने? नसरीन ऊंची आवाज में पूछ रही थी। मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, जोहा ने इनकार की वजह बताई। ये तो कोई वजह ना हुई, क्योंकि अफजल ने मुझसे वादा कर रखा है कि वो तेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाएगा। नसरीन ने बेटी को दिलासा देना चाहा। फिर भी मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे अफजल से कभी भी शादी नहीं करनी, जोहा ने डरते हुए कहा। क्यों नहीं करनी अफजल से शादी? क्या बाहर कोई यार बैठा है तेरे इंतजार में जो अफजल से शादी करने से इनकार कर रही है? साजिद गुस्से में इससे पूछने लगा। साजिद,
یہ میرا اور اماں کا معاملہ ہے، تو بیچ میں نہ پڑ۔ زوہا میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ساجد کو للکار بیٹھی۔ ساجد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار تماچا زوہا کے منہ پر دے مارا۔ زوہا لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی، اس کے سر میں خون بہنے لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ خاموش رہی تو پھر اسے محبت سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اماں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں، ساجد چاہے مجھے جتنا مارے مگر میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ مجھے ایسی غربت اور تنگ دستی بھری زندگی نہیں گزارنی جیسی تو نے گزاری ہے۔ میں خالہ کے اس 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ زوہا نے بلکتے ہوئے ماں سے کہا، واہ رے واہ، وہ 2 کمرے کا مکان آنکھوں میں کھٹک رہا ہے جیسے خود تو کئی ریاستوں کی شہزادی ہے نا۔ زوہا، یہ نہ بھول کہ تو نے اسی دھاراوی کی جھونپڑ پٹی میں آنکھ کھولی ہے اور آج بھی ایک کمرے کے مکان میں رہ رہی ہے جہاں رسوئی گھر تک نہیں ہے، اور آپا کا تو مکان ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے۔ اب اور کیا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھ، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں پاؤں اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہے، ورنہ بے پردہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ نسرین بیٹی کو تحمل سے سمجھا رہی تھی، اسے یہ بھی تو بتا کہ وہ صرف خالہ نہیں ہے ہماری، وہ ہمارے بڑے چچا کی بیوی بھی ہے، اور یہ جس چھت کے نیچے کھڑی ہے وہ اسی چچا کی مہربانی ہے۔ ساجد بکتا جھکتا گھر سے نکل گیا کہ اسے کام کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی اور سائمہ کو بھی اپنے نہ آنے کی وجہ بتا دی اور اس سے کہا تھا کہ اب وہ ہی کوئی مشورہ دے، مگر وہ آف لائن تھی۔ سائمہ فیس بک کھولے اس کے میسج کا انتظار کر رہی تھی، جبھی اچانک سے اسے یاد آیا کہ سائمہ تو خود آج کالج نہیں گئی ہوگی، کہ کل وہ اپنے کسی نئے فیس بک فرینڈ کے ساتھ سو کالڈ ڈیٹ پر گئی ہوئی تھی۔ اسے زوہا کو رونا آنے لگا۔ اس نے آخر بہت سوچنے کے بعد سیم کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ سیم، کہاں ہو تم؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اماں نے میری بات میرے انکل کے بیٹے سے طے کر رکھی۔ اب میری انٹی زور دے رہی ہیں شادی کے لیے، اور امی اور ابا بھی ان کی بات مان چکے ہیں، مطلب بہت جلد وہ میری شادی میرے انکل کے بیٹے سے کرا دیں گے۔ تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بالکل بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ زوہا نے پورا میسج لکھ کر سیم کو سینڈ کر دیا۔ ساجد دکان میں گاہک کو کپڑے دکھانے میں مصروف تھا، جبھی دکان کے مالک کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا۔ ساجد بھائی، یہ یاسر بھیا نے دی ہے، آپ کو دے دوں؟ وہ ایک تھیلی ساجد کو تھما کر واپس بھاگ گیا۔ ساجد نے وہ تھیلی ٹیبل کے پیچھے رکھی اور پھر گاہک کو کپڑے دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ ساجد بھائی، یہ تمہارا موبائل بج رہا تھا۔ دکان میں کام کرنے والے دوسرے لڑکے نے ناہید جیسے ہی دیکھا کہ ساجد گاہکوں سے فارغ ہو گیا ہے تو اس نے ساجد کا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ارے یار، دیکھ تو لے کہ کس کا میسج ہے، ہو سکتا ہے کہ بھابھی کا ہو۔ تجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ تیری بھابھی بھی تیری طرح فضول نہیں بیٹھی رہتی کہ کسی بھی وقت میسج کرتی رہے۔ ساجد کہنے کے ساتھ ساتھ اسے تھیلی میں سے باکس نکال کر کھولنے لگا۔ اس نے باکس کھولا اور اس میں موجود چیزیں اسے تھیلی میں واپس ڈالی اور باکس کو کوڑے دان میں پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو ساجد بھائی؟ ناہید بڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ گھر جا رہا ہوں، میں نے یاسر سے کہہ دیا تھا، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے دکان بند ہونے میں، تو تیری ذمہ داری پر سب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی 420 نہیں کرنا ورنہ یاسر چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ ساجد نے اسے دکان کے مالک کے بڑے بیٹے یاسر کے نام سے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ رات میں تمام کام سے فراغت ملتے ہی اس نے موبائل کا لاک کھولا، میسنجر کھولتے ہی پہلا نام معروف کا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسی محبوب کے نام پر کلک کیا، میسج کھل گیا۔ وہ میسج پڑھنے لگا، مگر جوں جوں وہ میسج پڑھتا گیا اس کے لبوں کی مسکراہٹ معدوم ہوتی گئی اور بالآخر خوشگوار موڈ غصے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ غصے میں تیز تیز میسج ٹائپ کرنے لگا، تمہارے ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم انہیں صاف صاف بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس نے میسج لکھ کر سینڈ کے آپشن پر کلک کر دیا۔ بتا دو۔ دوسری طرف زوہا رضائی سر سے پیر تک تانے موبائل کو مٹھی میں بھینچے سینے سے لگائے خاموش آنسو بہانے میں مصروف تھی۔
مگر لاکھ ضبط کے باوجود ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی اور اماں کے کانوں تک پہنچی۔ زوہا، اے زوہا! اماں اسے آواز دینے لگی۔ اس نے جلدی سے لاگ آؤٹ کر کے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور آنسو پوچھنے لگی۔ اماں نے رضائی چہرے سے ہٹائی اور زوہا سے پوچھا، کیا تم رو رہی ہو؟ اندھیرے میں اماں کی اشک بھری آواز ابھری، نہیں تو اماں، میں بھلا کیوں روؤں گی؟ زوہا رات کے اس پہر کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ ان دونوں کی آواز سن کر ساجد بھی اٹھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں نے کسی کی سسکی سنی تو وہی زوہا سے پوچھنے لگی تھی۔ میں سمجھی کہ تو رو رہی ہے، اماں نے آہستہ سے ساجد کو جواب دیا۔ کیوں رو رہی ہے؟ کون مر گیا ہے اس کا جو یہ صبح سے ٹسوے بہا بہا کر گھر میں نحوست پھیلا رہی ہے؟ ساجد کو غصہ آتے دیر نہیں لگتی۔ وہ زور زور سے بولنے لگا، کیا ہوا؟ اتنی رات گئے تم لوگوں نے کیا چیخ و پکار مچا رکھی ہے؟ ساجد کی آواز سن کر نور دین بھی اٹھ گیا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی لاڈو سے پوچھو جو اس وقت سے روئے جا رہی ہے جب سے اماں نے اسے یہ کہا ہے کہ خالہ اس کی رسم کرنے آ رہی ہے۔ ساجد کی بات پر زوہا نے باپ کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں بھی نور دین کے چہرے پر پہلی پریشانی وہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ زوہا، یہ ساجد کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نور دین اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں ابا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ زوہا چھٹپٹا گئی۔ پھر کیا کہا تھا؟ نور دین کا لہجہ سرد تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ نسرین نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا یہی بات ہے یا کچھ اور؟ نور دین کے سوال کا رخ بیٹی کی طرف تھا۔ کچھ اور سے کیا مطلب ہے ابا؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نہ سنوں ورنہ کاٹ کر چیل کووں کے سامنے پھینک آؤں گا۔ ساجد غصے میں دھاڑا۔ صحیح کہہ رہا ہے ساجد۔ زوہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کا باپ اپنے لوفر لفنگے بیٹے کی بات کی حمایت کر رہا تھا۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ زوہا نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ باپ موبائل کا پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس تھوڑی رکھا ہے، نسرین نے دو ٹوک جواب دیا۔ یہیں ہے، یہ رہا۔ زوہا نے سرہانے تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ دو مجھے۔ نور دین نے ہاتھ آگے کیا۔ زوہا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے موبائل تکیے کے نیچے سے نکال کر باپ کے حوالے کیا۔ سو جاؤ سب لوگ۔ نور دین نے موبائل اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ ساجد بھی بڑبڑاتا ہوا لیٹ گیا۔ زوہا نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی شانے اچکاتے ہوئے سو گئی۔ زوہا کو ڈھیروں رونا آ گیا کہ یہاں کوئی بھی تو اس کا خیر خواہ نہیں تھا۔ کہاں ہو یار زوہا؟ کل رات میں بہت دیر تک میں نے تمہارے آن لائن کا انتظار کیا مگر تم آن لائن آئی ہی نہیں، اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ کیا تم رات بھر جاگتی رہی ہو؟ کالج میں جاتے ہی سائمہ نے اس سے شکوہ کرنے لگی۔ ہاں، میں رات بھر نہ صرف جاگتی رہی ہوں بلکہ روتی رہی ہوں، زوہا نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں؟ سب خیر تو ہے نا؟ نہیں سائمہ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ زوہا نے اسے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ اوہ یار، یہ تو سچ مچ بہت برا ہوا۔ تم ایسا کرو کہ میرے موبائل پہ اپنا فیس بک کھول کر سیم کے میسج کرو، چیک کر لو۔ سائمہ دوستی کے فرائض کچھ زیادہ ہی اچھے سے نبھاتی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ زوہا نے جلد سے اس کا موبائل لیا اور اپنا ان باکس کھولا اور جلدی جلدی میسج پڑھنا شروع کیا۔ پہلا ہی میسج تھا، تمہارے ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم انہیں صاف صاف بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ دوسرا میسج تھا، کہاں ہو جان، جلدی جواب دو۔ تیسرا میسج تھا، تم میرے بغیر مر جاؤ گی۔ تو میں کون سا تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں؟ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم دونوں ایک نہیں ہوئے، ہمارے بیچ کوئی تیسرا آ گیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اسے ہی کیوں، میں تمہارے ماں باپ، انکل آنٹی کو بھی قتل کر دوں گا۔ آخری میسج کا ٹائم بتا رہا تھا کہ آخری میسج لگ بھگ 1 گھنٹے کے وقفے سے کیا گیا تھا، جو کچھ یوں تھا، کیا تم سچ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زوہا نے اس کا آخری میسج پڑھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا زوہا، رو کیوں رہی ہو؟ سائمہ اس کے اچانک رونے پر پریشان ہو گئی۔ اسے میری محبت پر شک ہے، زوہا نے روتے ہوئے موبائل سائمہ کے آگے کیا۔ سائمہ نے ابھی میسج پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ سیم کا نام آن لائن دکھانے لگا۔ آن لائن آن لائن آن لائن آ گیا ہے، وہ میسج کرو جلدی سے۔ سائمہ نے موبائل زوہا کو تھماتے ہوئے کہا۔ زوہا جلدی جلدی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو اتنا پریشان ہوں۔
میرا موبائل میرے پاس نہیں ہے، ابھی اپنی دوست کے فون سے تمہیں میسج کر رہی ہوں، تب بھی تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں ہے۔ زحا نے روتے ہوئے میسج بھیجا۔ نہیں میری جان، میں تمہاری محبت پر شک نہیں کر رہا، مگر سیم نے میسج ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مگر کیا سیم؟ اس نے جھٹ لکھ بھیجا۔ کیا کر سکتی ہو میری محبت میں؟ کیا کر سکتی ہوں میری محبت میں؟ تو وہ کس نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا؟ جان دے سکتی ہوں، دنیا چھوڑ سکتی ہوں۔ زحا نے جذباتی میسج لکھ بھیجا۔ میں نے تمہاری جان لے کر کیا کرنا ہے، اور تم یہ جان چھوڑ دو گی تو بھلا اس میں ہماری محبت کا کیا فائدہ؟ وہ باتوں کا بادشاہ تھا، تو وہ کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ زحا ناسمجھی سے موبائل سائمہ کے آگے کیا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی، تم اسی سے پوچھو۔ سائمہ کے مشورے پر اس نے میسج لکھنا شروع کیا۔ میں سمجھی نہیں سیم، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ کیا اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہو؟ کیا اپنوں کو میرے لیے چھوڑ سکتی ہو؟ میسج پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زحا کا ہاتھ لرزا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کہو کب آؤں؟ سائمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو زحا نے لکھا ہے وہ سچ ہے۔ یہ کیا لکھا ہے تم نے زحا؟ سائمہ نے اسے ٹوکا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کے اگلے حصے کے لیے کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔